وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی محترم بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح مردوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کیا اسی طرح عورتوں میں سب سے افضل کس کو کہا گیا؟ یہ سب عورتوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ محترم بھائی، کئی ایک روایات آتی ہیں اس حوالے سے، مطلب خواتین کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، کہ حضرت جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، جی مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر، تو ویسے تو کئیوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت سیدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑی محبوبہ تھی ان کی، اور ایک حدیث میں ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عورتوں میں فضیلت اس طرح ہے جس طرح کھانے میں سرید کی فضیلت ہے، سرید کھانا۔ ایسے ہی ایک حدیث، ایک غزوہ، وہاں سے واپسی پر جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الناس، کہ لوگوں میں سے مطلب کون زیادہ محبوب ہے آپ کے ہاں لوگوں میں سے؟ قالا، آپ نے کہا عائشہ۔ قلت، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ من الرجالی، مردوں میں سے۔ قالا، کا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ ثم، پھر، یعنی پوچھا کہ پھر کون؟ ثم من، پھر کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ عمر۔ کہتے ہیں فأد رجالا فسکت محافۃ ان یجعلنی فی آخرہم۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مردوں میں، فرمایا کہ اس کے والد۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے، بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دیں، یعنی فسکت، آپ نے کہا، عمر بن عاص کہتے ہیں میں خاموشی اختیار کر لی، میں چپ کر گیا کہ کہیں میرا نمبر آخر میں نہ آ جائے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حضرت عائشہ یہ سب سے زیادہ آپ کو عزیز تھی، تو بیویوں میں بھی سب سے زیادہ عزیز تھی، اور خواتین میں فضیلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، اگرچہ دیگر صحابیات کی بھی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی عنہا، ان کی فضیلت، ان کا مقام بھی بیان ہوا ہے، جس طرح کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ان کو کہا گیا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ابو قبشہ الانماری بڑی روایت جو ترمذی کے اندر ہے 2325 نمبر پر یہ بھیجی ہے، اس کی تحقیق کہتے ہیں جی درکار ہے۔ اب محترم بھائی سند اس کی ضعیف ہے، یہ جو ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، جن میں سے ایک وہ قسم اللہ نے جنہیں مال دیا مگر علم نہیں دیا۔ ایسا شخص مال کمانے اور خرچ کرنے میں نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوں کا خیال رکھتا ہے، یہ بدترین درجے پر ہے۔ دوسری وہ قسم اللہ نے جنہیں مال اور علم دونوں سے محروم رکھا ہے، ایسا شخص کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح غلط جگہوں پر خرچ کرتا، محض بری نیت کی وجہ سے اسے بھی غلط کار مالدار جتنا گناہ ہے۔ یہ جو ہے نا
ہے روایت. باقی اس پر یہ آپ کی پوسٹ میں ہے، تو اس نمبر پر جو ہے نا پوری حدیث وہ آپ دیکھ لیں. تو ترمذی والی سند تو بھائی ضعیف ہے. ترمذی والی سند میں جو ہے یونس بن حباب ایک راوی ہے، یہ رافضی ہے، جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا، باقی اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے وہ ہے جی 4228 نمبر. اس میں یاد رکھیں کہ یہی بات جو ہے نا 4 افراد والی، یہ اس میں بھی موجود ہے. تو اس کی ابن ماجہ والی سند میں آمش کی تدلیس ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ اس میں آمش کی مطابقت موجود ہے. تو لہذا ابن ماجہ جو ہے وہ صحیح روایت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.